جب انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا تو انسان کی زندگی کے دو بڑے مقصد ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی خوشحالی کی زندگی ہو، بہتری کی زندگی ہو، عزت و آبرو سماج اور معاشرے میں ملے، لوگوں کی نظروں میں ایک مقام ہو، اور اگر مومن و مسلم ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے۔ اللہ رب العالمین کا بھی یہی مقصد ہے اور یہی سکھایا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ سے دنیا کی بہتری بھی مانگو اور مرنے کے بعد جہنم سے بچا لیے جاؤ اور تم جنت میں چلے جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا خوب اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اور آخرت کی بہتری یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے نجات پا جائے اور جنت اس کو مل جائے۔ لیکن یہ صرف آرزوؤں سے اور تمناؤں سے یہ ہماری دو خواہشیں پوری ہونے والی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کامیابی اور آخری کامیابی قرار دیا ہے، کیا ہم یوں ہی اس کامیابی کو حاصل کر لیں گے؟ کیا ہم یوں ہی جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے؟ کیا ہمیں یوں ہی اللہ رب العالمین جنت نصیب کر دے گا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا، ہٹا لیا گیا، جہنم کے اندر چلے جانا تو یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اس کے پاس بھی جانا، اس کے پاس بھی رہنا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ زحزح عن النار، جو جہنم سے پرے ہی پرے، دور ہی دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا اپنے ساروں ساز و سامان کے ساتھ، دنیا اپنے تمام تر اور سارے ساز و سامان کے ساتھ دھوکے کا سامان اور دھوکے کی ٹٹی ہے۔ لیکن یہ بڑی کامیابی ہمیں یوں ہی ملنے والی نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک آدمی جہنم سے کیوں بچایا جائے گا اور جنت کیوں نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ اور قاعدہ اور قانون مقرر کر دیا ہے۔ اس ضابطے پر جو چل کر کے دنیا کی زندگی گزارے گا، اس قانون کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے جو زندگی گزارے گا، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور وہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ رہے وہ لوگ جو طرح طرح کی نصیحتیں سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود
اللہ رب العالمین کی بے انتہا نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے باوجود، اللہ کی کتاب رہنے کے باوجود، اللہ کے رسول کی سنتوں کے زندہ رہنے کے باوجود، جبکہ یہ ساری چیزیں پہنچتی رہی، پھر بھی اپنے آپ کو بدلا نہیں، صرف تمناؤں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھا۔ ان کے تعلق سے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بڑی سخت دھمکی کے انداز میں اور بڑی سخت وعید کے انداز میں اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ جن کی کمر پکڑ پکڑ کر کے نبی جہنم کی آگ سے بچاتے تھے، جن کو اللہ کا پیغام رات میں، دن میں، چپکے چپکے کھلے طور پر بھی سنایا کرتے تھے جب جیسا موقع ملا، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر سنا بھی تو لاہیۃً قلوبہم، ان کے دلوں نے، اگر ان کے کانوں نے سنا بھی نبی کی بات کو تو لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل کھلواڑ میں مست و مگن رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اللہ ہم سب کو بچائے کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ ذرہم، ان کو چھوڑیے، آپ ان پر اتنا چنتا اور فکر نہ کریں، آپ ان کے لیے اتنا صدمہ اور غم نہ کھائیں کہ آپ خود اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں۔ ذرہم، ان کو چھوڑیے، یاکلو، یہ کھاتے پیتے رہیں، ویتمتعوا، اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے رہیں، دنیا میں انجوائے کرتے رہیں، جو کچھ لوگ زندگی کا مقصد یہ سمجھتے ہیں۔ کچھ نوجوان جوانی کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی نام ہے کھانے پینے کا، عیش و مستی کا، اور دنیا سے مزے کرنے کا، اور دنیا سے انجوائے کرنے کا۔ ایسے لوگوں کو چھوڑیے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کو آرزوؤں اور تمناؤں میں آپ پڑے رہنے دیں۔ جو دنیا کے لیے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، اور اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کو روشن دیکھنے کے لیے بڑے بے چین ہیں، یُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، ان کو تمناؤں میں الجھے پڑے رہنے دیجیے۔ یہ تین صفتیں بیان کی ہیں غافلوں کی۔ دنیا میں کیوں زندہ ہیں؟ صرف کھانے پینے کے لیے۔ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ تمتع، عیش و مزے کرنا اور انجوائے کرنا، اور طرح طرح کی آرزوؤں میں کہ ہمارا مستقبل ایسا ہو جائے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ ان کو پڑے رہنے دیجیے اسی حالت میں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا کیس، عقل مند، ہوشیار اور بدھیمان
وہ آدمی ہے لمن دان نفسہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دے، بچھا دے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنی گردن جھکا دے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ کرتا رہے۔ یہ عقل مند بدھیمان کی پہچان بتائی ہے کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ والعاجز، اور اس کے مقابلے میں عاجز، بے بس، بدھو، بے عقل، جس کی مت مر گئی ہے، وہ شخص ہے جو دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور اللہ سے صرف امیدیں باندھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ بخش دے گا، بڑا غفور الرحیم ہے۔ بڑے سے بڑے فریضے کو زندگی میں ٹھکرائے رکھا، بڑا سے بڑا حرام کام کر لیا، بڑا سے بڑا حرام کھانا کھا لیا، دوسروں کا حق مار لیا، زندگی بھر پڑوسیوں کو ستاتا رہا، زندگی بھر ماں باپ کو ناخوش اور ناراض رکھا، اللہ غفور الرحیم معاف فرما دے گا۔ یہ ہے وہ آرزویں اور تمنائیں، جن آرزوؤں اور تمناؤں میں ایسے لوگوں کو اللہ چھوڑے رکھنا چاہتا ہے جو صرف اللہ سے امید ہی امید رکھتا ہے۔ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر اور تابناک کر لیں۔ ایک مسلم جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حساب و کتاب کو مانتا ہے، جنت و جہنم کو مانتا ہے، اس کے نبیوں اور رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کی زندگی خوشحالی میں ہے، خوشحالی میں گزر رہی ہے، اللہ سب کو خوشحالی نصیب فرمائے۔ اسلام غریبی کی سپورٹ نہیں کرتا ہے، یہ بار بار بات کہتا ہوں۔ اسلام نے اوپر والے ہاتھ کو بہتر کہا ہے، نیچے والے ہاتھ کو بہتر نہیں کہا۔ مسلمان کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر کروں، کافر ہو جاؤں۔ اور جس طرح سے آپ کفر سے پناہ مانگتے تھے، اسی طرح سے فقیری، محتاجی اور غریبی سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک مسلمان جو جنت و جہنم کو مانتا ہے، حساب و کتاب کو مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو صرف آرزوؤں اور تمناؤں میں پھنسا کر کے رکھتا ہے اور دنیا کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا بھی فارغ اور فری نہیں کرتا ہے کہ نماز بھی وہ آ کر کے مسجد میں 5 وقت کی باجماعت ادا کر لے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے کہ دنیا کثرت سے ملنا، دنیا کی خوشحالی اللہ کے راضی ہونے اور خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا تنگی سے ملنا، لمیٹڈ ملنا، محدود ملنا، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی بھی پہچان نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار اس مضمون کو خوب دہرایا ہے، کئی آیتیں ہیں اس مضمون کی۔ تو دنیا کی زندگی بہتر کیسے ہو اور مرنے کے بعد ہماری اور آپ کی نجات اور چھٹکارا کیسے ہو، مسلمان کو اس ڈگر پر چلنا ہے۔ سورہ نحل کی آیت پر اب آئیے، من عمل صالحا، جو کرے نیک عمل، 2 لفظ عملہ اور صالحا۔ عملہ مانے کرنا اور صالحا مانے نیک، اچھا۔
لیکن عمل جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں اردو یا ہندی میں عمل کہتے ہیں، یہ عملہ ہی کا لفظ ہے۔ یہ لفظ عربی زبان کا جو ہے، عربی بھاشا کا، یہ استمرار چاہتا ہے، دوام چاہتا ہے، لگاتار کرو تب عمل ہے۔ ایک بار کرو جمعے کے دن ہفتے میں صرف جمعے کو کرو تو عمل نہیں ہے۔ عربی زبان میں عمل ایسے کام کو کہتے ہیں جس کو آدمی لگاتار کرتا ہے۔ ایک دن ہفتے میں اللہ کو یاد کرتے ہو، ایک دن ہفتے میں اللہ کو یاد کرتے ہو، اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے آ کر کے پہلی صف میں بیٹھتے ہو، اور 5 وقت کی نمازوں کا پتہ تک نہیں، تو یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عمل تو وہی ہے جس کو بندہ لگاتار کرے، اگر فرض ہے تو نفل میں گنجائش ہے، نفل میں گنجائش ہے۔ من عمل صالحا، صالح عمل، نیک عمل۔ مسلمانوں نے کتنے کام ایسے اپنے ہاتھوں سے ایجاد کر لیے ہیں جن کو نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے، اور ان کاموں کو مسلمان اپنا وقت صرف کر کے، اپنا سرمایہ اور پیسے صرف کر کے کرتا بھی ہے، لیکن وہ نیک عمل اللہ کی نظر میں نہیں ہے، تو پھر وہ بھی من عمل صالحہ میں نہیں آئے گا۔ صالح وہی عمل ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول کی ہدایت کے مطابق ہو، اور پھر ہمارے دل میں اخلاص بھی ہو اس کام کو کرنے کے لیے، کہ صرف کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر بچنے کا کام ہے تو کیوں بچ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ صرف صورت اور دیکھنے میں اچھا عمل نہ ہو، جس عمل کی بڑی کثرت اور بہتات ہو چکی ہے مسلمانوں میں، جس کو مسلمان نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ معاف فرمائیے گا، بازار میں ربیع الاول کا مہینے کی آمد ہے، بڑے بڑے جھنڈے بکنے شروع ہو گئے۔ اس کو مسلمان کس نیت سے لگائیں گے اپنی چھتوں پر؟ نیکی کے نام پر۔ اللہ نے حکم دیا، رسول نے کر کے دکھایا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول کی اتباع و پیروی میں کام نہ کیا جائے، وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کی دوسری آیت پڑھ لیجئے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے لیے موت بھی بنائی اور زندگی بھی بنائی، وہ تمہیں جانچنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون سب سے زیادہ خوب زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ کو ادھک پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ومن احسن عملا، کون اچھا عمل کرنے والا، احسن ہونا چاہیے۔ اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی، کہ جو کام مسلمان مرد و عورت دین کا سمجھ کر کے اور نیکی کا سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ من عمل عملا فلیس فیہ امرنا فہو رد، بڑی صریح حدیث ہے۔ جس نے کوئی ایسا عمل اور کام کیا جس میں ہماری کوئی تعلیم نہیں، ہمارا کوئی حکم نہیں، ہمارا کوئی نردیش نہیں، ہماری کوئی ہدایت نہیں، فہو رد، وہ ریجیکٹ ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔
اس بات پر ایمان یقین کرو، پختہ کرو، اس بات پر ایمان کو مضبوط کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا جو اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے وہ دے گا، وہ ضرور دے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس بدلے کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ بدلہ، کل قیامت کے دن دیکھ کر کے کچھ خوش نصیب مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہوگا۔ تو چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو اگر واقعتاً وہ اللہ کی نظر میں نیکی ہے اور ہم نے اس طرح سے کیا ہے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے، ہم نے اس عمل کو، اس چھوٹی سی نیکی کو چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، اخلاص سے کیا ہے، تو اس پر بڑا بھاری سے بھاری بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسمانی ڈیل ڈول کو نہیں دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دل میں جو نیت ہے اس نیت اور ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ تو پہلا وعدہ ایسا عمل کرنے والے مرد و عورت کے لیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو دنیا میں ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی، اللہ اکبر، نیکیوں کی توفیق، حرام سے بچائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے، صبر و قناعت کی زندگی دیں گے۔ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں اور آزمائشوں کا آنا یہ تو نبیوں پر بھی آئے ہیں، بلکہ نبیوں پر اور بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اور اللہ کی نظر میں بندہ جتنا محبوب اور پیارا ہوگا، اتنی ہی تگڑی مصیبت آئے گی، اتنی ہی تگڑی آزمائش آئے گی، یاد رکھو۔ تو اللہ کے سب سے محبوب اور پیارے بندے، ٹاپ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء کرام، اللہ کے رسول ہیں، ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ ہم لوگ فوراً کہہ بھی دیتے ہیں، فوراً کہہ بھی دیتے ہیں، اگر بے نمازی پر، مسجد سے دور رہنے والے پر مصیبت آئی تو بے نمازی ہے اس لیے مصیبت آ گئی، اگر نمازی پر آئی تو کیسے نمازی ہے، مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، بیماری میں مبتلا ہو گیا، تنگی میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ پاکیزہ زندگی، صبر کی زندگی، برداشت کی زندگی، محبت کی زندگی، عزت کی زندگی، سماج میں عزت، سماج میں مقام۔ جو بندہ ایمان لا کر کے اچھے عمل کرتا ہے اس کا مقام اللہ رب العالمین، اس کا عزت و احترام فرشتوں میں قائم فرما دیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور زمین پر اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ آج مسلمان اگر دنیا والوں کی نظر میں ہلکے ہیں اور اگر مسلمان دنیا والوں کی نظر میں اچھوت ہوتے جا رہے ہیں، آج اگر مسلمان دنیا والوں کی نظر میں بے تہذیب ہوتے جا رہے ہیں تو مسلمان اپنے عمل کا جائزہ لیں، ایمان کے ساتھ اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ رب کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان کے بعد جو اچھے عمل کرے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد اس کے عمل کا اچھا سے اچھا بدلہ عطا کریں گے، اتنا اچھا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور دل میں اس اچھائی کا وہم و گمان اور خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ
ایمان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، اچھے عمل کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف، اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف موڑ دے اور ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے اور ہم سب کو بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔